اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں نے صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ صدقہ فطر کس انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، کہ صدقہ فطر ہر اس انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اپنی ضروریات سے زائد سامان ہو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت کا ہے، اور کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ بستر پڑے ہوتے ہیں، برتن پڑے ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہماری ضروریات میں نہیں آتی، تو ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا، اور ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد پھر اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے اندر کون کون سی چیزیں دینی ہوتی ہیں وہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اگر غریب آدمی ہے تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے، اگر اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیے ہے تو پھر 3.5 کلو جو اور اس کی قیمت دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور مال دیے ہے تو 3.5 کلو کھجور دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال میں وسعت دی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت دے دے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں جتنا مال خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ رب العالمین آپ کے اجر میں اضافہ کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ کس انسان کو دیا جا سکتا ہے، ہر اس انسان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی انسان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیسے کے ذریعے سے میں روڈ بنوا دوں تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ملکیت کا ہونا ضروری ہے، کسی انسان کو مالک بنا دیں اور وہ مسجد میں دے دے اپنی طرف سے تو پھر ادا ہو جائے گا، لیکن یوں براہ راست خرچ کر دینا، مسجد میں دے دینا، چونکہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے تو اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر نہیں لگتا۔ اور تیسری چیز، صدقہ فطر کب دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی رمضان مبارک میں بھی دے دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ عید سے پہلے دے دیں جس غریب کو دینا ہے، تاکہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ تو اگر 2 دن پہلے دیتا ہے، 4 دن پہلے دیتا ہے، 10 دن پہلے دے دیتا ہے، 15 دن پہلے دے دیتا ہے تو صدقہ فطر اس کا بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن آخری حد جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہے، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کے ذمہ لازم رہے گا، تو ساقط نہیں ہوگا، اور اس کے لیے زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر عید سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یعنی اصول، اور فروع یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یعنی ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چاچو ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، ان سب کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقات کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، دوسرا ان کی غربت ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، تو زیادہ فضیلت اسی کی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ تو اگر آپ
کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو آپ کو چاہیے کہ صدقہ فطر لازمی دیں۔ تو اگر آپ صدقہ فطر نہیں دیں گے تو آپ کے مال میں برکت اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بچت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق